پاکستان میں ایک مرتبہ پھر 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر سے ایسے وقت میں موضوع بحث ہے جب عام انتخابات میں 3 ماہ سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے اور سیاسی جماعتیں اپنے منشور پر کام کر رہی ہیں۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے بعض رہنماؤں سے منسوب بیانات چلائے جا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون اپنے منشور میں 18ویں ترمیم میں تبدیلیوں کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کے سربراہ سینیٹر عرفان صدیقی اور ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب 18ویں ترمیم کا معاملہ خبروں کی زینت بنا ہو۔ اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر یہ معاملہ سامنے آتا رہا ہے اور اس پر بحث جاری رہتی ہے۔ خیال رہے کہ 2010 میں آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا تھا۔ وفاق کی جانب سے صوبوں کو دی جانے والی رقوم کے لیے بنائے نیشنل فائنانس کمیشن (NFC) میں بھی رد و بدل کیا گیا تھا۔ اس ترمیم کے تحت 1973 کے آئین میں تقریباً 100 کے قریب تبدیلیاں کی گئی تھیں، جن میں صدر کے پاس موجود تمام ایگزیکٹو اختیارات پارلیمان کو منتقل کرنا، 2 مرتبہ سے زائد وزیر اعظم بننے پر پابندی کا خاتمہ اور وفاق سے زیادہ تر اختیارات لے کر صوبوں کو منتقل کرنا اہم ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم، صحت، ثقافت، ماحولیات، خوراک اور زراعت سمیت متعدد شعبوں میں صوبوں کو خود مختاری دے دی گئی تھی۔ اسی ترمیم کے تحت ریاست اور آئین سے غداری میں ملوث افراد کے لیے مزید سخت سزائیں تجویز کی گئی تھیں۔ 18ویں ترمیم 8 اپریل 2010 کو قومی اسمبلی جبکہ 15 اپریل 2010 کو سینیٹ آف پاکستان سے اس وقت منظور ہوئی جب آصف علی زرداری پاکستان کے صدر تھے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تحفظات ہیں، جبکہ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر اسے چھیڑا گیا تو صوبوں کا احساس محرومی بڑھے گا۔ انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان (HRCP) کی سابق چیئرمین ہنا جیلانی کہتی ہیں کہ 18ویں ترمیم کا مقصد پاکستان کو بطور ملک ایک مضبوط فیڈریشن کی طرف لے جانا تھا۔ تاہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں یہ مائنڈ سیٹ موجود ہے کہ 18ویں ترمیم کی کچھ شقوں میں رد و بدل اسے مزید طاقتور بنا دے گی، جس سے اس کا کنٹرول مزید بڑھے گا۔ عمران خان کے دور حکومت میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے PTI کے توسط سے یہی بیانیہ اپنانا شروع کیا تھا۔ ان کے بقول 18ویں ترمیم پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی اور سویلین کنٹرول کو تحفظ دیتی ہے۔ ہنا جیلانی کے بقول جن جماعتوں پر اسٹیبلشمنٹ سے قربتوں کا الزام لگ رہا ہے، انہیں آئندہ اسمبلی میں استعمال کر کے 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے اور پارلیمان کے پاس 2/3 اکثریت کے ذریعے اس میں تبدیلی کا اختیار ہے۔ اگر کسی اسٹیک ہولڈر کو 18ویں ترمیم کی کچھ شقوں سے متعلق کچھ تحفظات ہیں تو وہ دور کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لحاظ سے 18ویں ترمیم میں تبدیلیوں کی بات کرتی ہیں۔ کچھ کو یہ تحفظات ہیں کہ صوبوں کو ضرورت سے زیادہ خود مختاری دے دی گئی ہے، جس سے وفاق کمزور ہوا۔ ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ عسکری اسٹیبلشمنٹ سمیت کچھ اسٹیک ہولڈرز کو یہ اعتراض ہے کہ اہم پالیسی معاملات میں یکسوئی کی راہ میں 18ویں ترمیم کی کچھ شقیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ دوسری جانب بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے باعث وفاق کی آمدن کم ہونے سے اسٹیبلشمنٹ کو تحفظات ہیں۔ ڈاکٹر حسن عسکری کہتے ہیں کہ فوج ایک ڈسپلن اور سینٹرلائزڈ ادارہ ہے اور وہ چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب سینئر قانون دان کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اگر 18ویں ترمیم میں تبدیلیوں کی کوشش کی گئی تو صوبے مزاحمت کریں گے، جبکہ سیاسی جماعتوں کی اکثریت ایسی کسی بھی کوشش کی مخالفت کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کی بعض شقوں پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اسے سرے سے ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تاہم ہنا جیلانی سمجھتی ہیں کہ یہ اب سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں پر ہے کہ وہ ملک کے مفادات کی خاطر کس حد تک کام کرتی ہیں، کیونکہ ایک مضبوط فیڈریشن بنانے کے لیے صوبائی خود مختاری بہت اہم ہوتی ہے۔ ان کے بقول مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے کچھ سیاستدان موجود ہیں جو 18ویں ترمیم میں تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں۔ ہنا جیلانی کہتی ہیں کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت ایسا کرنے کا عندیہ رکھتی ہے تو وہ اپنی انتخابی مہم کو نقصان پہنچائے گی اور یہ ایسا قانون ہوگا جس کی تلافی ممکن نہیں ہو سکے گی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।